کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، درس شمائل ترمذی ہمارا جاری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے آپ کی زندگی گزارنے کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے گفتگو کرنے کے انداز پر، حضور علیہ السلام کے مسکرانے پر، حضور علیہ السلام کے لباس کے حوالے سے، سرما لگانے کے حوالے سے بہت ساری باتیں الحمدللہ اب تک ہم سن چکے ہیں۔ اور پچھلا جو ہمارا درس تھا وہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار کے بارے میں کچھ فرمانے کے حوالے سے، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی شعر خود کہا ہے یا دوسروں کے اشعار یہ پڑھے ہیں۔ تو اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اشعار نہیں بنایا کرتے تھے اور شعر اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات دوسروں کے اشعار موقع کی مناسبت سے عبرت کے لیے، درس کے لیے آپ علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بسا اوقات بلا بناوٹ کے، یعنی خود بنایا ہو ایسا نہیں، بلکہ خود بخود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر شعر جاری ہو گیا، یعنی آپ علیہ السلام نے وہ بنایا نہیں لیکن شعر کی صورت کے اندر وہ مکفّہ ہو گیا اور وہ وجود کے اندر آیا۔ تو آپ علیہ السلام قصداً اشعار یہ نہیں بنایا کرتے تھے، ہاں موقع کی مناسبت سے جہاں آپ نے عبرت کا موقع دیکھا، کوئی ایسا شعر دیکھا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو رہی ہے، تو وہ آپ علیہ السلام پڑھ دیا کرتے تھے، یا پھر خود بخود زبان پہ جاری ہو جاتا، جن میں سے کچھ باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبان اقدس سے کون کون سے کلمات کہے، کون کون سے شعر کے مصرعے آپ نے پڑھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن الاسود بن قیس عن جندب بن سفیان البجلی قال اصاب حجر اصبع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدمیت فقال هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت۔ حضرت سیدنا جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلی زخمی ہو گئی۔ بعض کے مطابق یہ مبارک انگلی غزوہ احد میں زخمی ہوئی تھی، اور بعض کے مطابق کسی ایک غزوے کے اندر اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلی پر پتھر لگا، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی خون والی ہو گئی، اس میں سے خون جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تو نہیں مگر ایک ایسی انگلی کہ جو خون آلود ہو گئی، اور تجھے اللہ کی راہ میں جو ملا ملا۔ هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، یعنی اللہ کی راہ کے اندر تجھے یہ موقع ملا کہ تو اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ زخم والی ہوئی، تو اس سے خون جاری ہوا۔ تو یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے پڑھا
کہ یہ موقع ہے کہ اگرچہ انگلی زخمی ہوئی ہے لیکن کہاں ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر زخمی ہوئی ہے، لہذا اگر اس کو زخم پہنچا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر پہنچا ہے کہ جو باعث شرف ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں درجات کو دلانے والا ہے۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کا شعر ہے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ابن ولید بن مغیرہ کا ہے، بعض نے کہا کہ یہ شعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بعض نے کہا کہ کسی اور کا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شعر موقع کی مناسبت سے پڑھے کہ اس انگلی کے زخمی ہونے پر آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ شرف و سعادت کی بات ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الاسود بن قیس عن جندب بن عبد اللہ البجلی نحوہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سفیان الثوری قال انبأنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل افررتم عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا عمارۃ فقال لا واللہ ما ولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على بغلته وابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یعنی براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے کسی شخص نے کہا کہ اے ابو عمارہ، کیا آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے؟ یعنی غزوہ حنین میں جب قبیلہ حوازن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور ان کی تعداد 20,000 سے زائد تھی اور یہ تیر اندازی کے اندر مشہور تھے، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 10 سے 12,000 کے قریب تھی، اور انہوں نے اچانک تیر اندازی کی تھی۔ کچھ مسلمان آگے کی طرف گئے تھے تو اچانک حملہ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو قریبی صحابہ تھے، جیسے شیخین ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نہیں پلٹے تھے، آپ علیہ السلام وہیں پر تشریف فرما رہے تھے، یعنی آپ علیہ السلام ثابت قدم رہے اور آپ کے جو اجلہ اور بڑے صحابہ تھے وہ بھی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ لوگ تیزی کے ساتھ بھاگے تھے کہ جو نئے نئے ایمان لانے والے تھے، یعنی ابھی مکہ فتح ہوا تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے ان میں بعض وہ تھے کہ جو ایمان لا کے ان کا ایمان اچھا ہوا، بہترین ایمان ہوا ان کا، جیسے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا اور دل سے قبول کیا، اور پھر اس کے بعد ان کا ایمان اچھا ہوتا چلا گیا، اسلام اچھا ہوتا چلا گیا۔ لیکن بعض ایسے تھے کہ جو بامر مجبوری ایمان لے کر آئے تھے، بعضوں کے دل میں نفاق موجود تھا، تو حقیقتاً وہ ایمان لے کر ہی نہیں آئے تھے۔ تو ایسے جو افراد تھے وہ اس مقام سے دوڑ پڑے تھے، بھاگ گئے تھے، اور کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان تیر کی شدت کی وجہ سے پیچھے کی طرف ہٹے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جہیر الصوت تھے، بلند آواز والے تھے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو انہوں نے ندا لگائی کہ یا معاشر المہاجرین یا معاشر الانصار۔ وہ سارے کے سارے پھر پلٹ کے واپس آئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہ معاملہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک سواری پر جو کھچر تھا اس پہ تشریف فرما تھے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ابھی حالیہ ہی ایمان لے کر آئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے یہ بڑے اچھے دوست تھے، محبت کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت اسلام دینے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت یہ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن بعد میں یہ ایمان لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان وارنے کی کوشش میں رہا کرتے تھے کہ مجھے یہ موقع ملے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب سخت جنگ جاری تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری تھے، یعنی آپ کے اپنے لفظ تھے جو شعر کی صورت بنے۔ فرمایا انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یہ شعر بن گیا پورا۔ تو یہ بلا اختیار، بلا قصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پہ جاری ہوا کہ میں نبی ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی اپنی نسبت کی دادا جان کی طرف، کیونکہ آپ کے دادا جان نے آپ کی پرورش کی تھی۔ آپ کے والد محترم تو جب آپ اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں تھے، شکم میں تھے، اسی وقت دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو اس لیے آپ اپنے دادا کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ دوسرا، حضرت عبد المطلب جو ہے وہ مشہور و معروف شخصیت تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کی طرف نسبت کی کہ میں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، یعنی ان کا پوتا ہوں۔ تو یہ شعر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ بنایا نہیں ہے کہ خود سے بنایا ہو، بلکہ یہ کیا تھا، زبان پر خود بخود جاری ہو گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ اشعار سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شعر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً شعر کو ناپسند فرماتے تھے؟ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ اب جو 2 حدیثیں بلکہ 3 حدیثیں ذکر ہو رہی ہیں، اس میں دوسروں کے اشعار کا پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو سن کر برقرار رکھنا ہے۔ فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل مکة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي فيهم أسرع من ندح نبلي۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے۔ عمرۃ القضاء یعنی صلح حدیبیہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کر لی اور اس سال آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے گئے، تو اگلے سال آپ نے جو عمرہ ادا کیا اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ تو اس سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر دربار رسالت ہیں، بہت بڑے شاعر تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے، یہ حضور علیہ السلام کے آگے آگے چل رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے کہ اے کفار کی اولادو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ، آج کے دن ہم تمہاری گردنوں کو ماریں گے۔ جو حضور علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا اس کی وجہ سے کہ تم اس پر ایمان لے کر نہیں آئے تو راستے سے ہٹ جاؤ، اور یہ مار ایسی مار ہوگی کہ جو گردن کو، جو سر کو اس کے تن سے جدا کر دے گی، اور ایسی مار ہوگی کہ جس سے دوست دوست کو بھول جائے گا، دوست دوست کو بھول جائے گا۔ اب یہ شعر تھا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا اور آگے آگے پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشہور انداز میں وہاں پر موجود تھے، تو آپ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا کہ اے ابن رواحہ، تم حضور علیہ السلام کے سامنے ہو
اور اللہ کے حرم کے اندر موجود ہو، مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہو، اور تم شعر پڑھ رہے ہو، یعنی حضور علیہ السلام کے سامنے شعر پڑھو گے، چلو ٹھیک ہے، اشعار تو ٹھیک ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھ رہے ہو اور حرم کے اندر شعر پڑھ رہے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ان کو چھوڑ دو، ان کے یہ جو اشعار ہیں، جو انہوں نے شعر پڑھے ہیں، یہ کفار کو تیر سے بھی زیادہ لگنے والے ہیں، یعنی تیروں کا جو اثر ہے اس سے زیادہ ان اشعار کا اثر ان کے دلوں پر ہو رہا ہے، تکلیف ان کو اس سے پہنچ رہی ہے۔ تو یہ اشعار تھے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے اور حضور علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم۔ یعنی حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ بیٹھا ہوں، یعنی 100 سے زیادہ مرتبہ، بہت مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت نصیب ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اشعار پڑھتے تھے، اور جاہلیت کے جو ایام تھے، جاہلیت کی جو باتیں تھیں اس کو یاد کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ کیسے تھے، کس طرح حالت کے اندر تھے، ایک دوسرے کا خون بہانا، اس طرح کے معاملات کرنا، اور پھر اللہ نے ہم پر انعام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ اس طرح کی جو اس زمانے کی باتیں تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کرتے، وَهُوَ سَاكِتٌ، اور حضور علیہ السلام اس سے منع نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے، بلکہ بعض اوقات اگر کوئی بات ایسی ہوتی کہ جس پر مسکراہٹ ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مسکرایا بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اشعر کلمۃ تکلمت بها العرب کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ حدیث مبارکہ دوبارہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئے ہیں، پہلے بھی حدیث مبارکہ ذکر کر چکے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے سچا کلمہ وہ ہے جو لبید نے کہا۔ حضرت سیدنا لبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمانہ جاہلیت کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے اشعار کہنا چھوڑ دیے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یکفین القرآن، ہمیں قرآن کافی، ٹھیک ہے۔ تو اشعار آپ نہیں کہا کرتے تھے، لیکن یہ شعر آپ کا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوا ہر شے باطل، یعنی ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین شعر اور سب سے سچی بات وہ ہے کہ جو لبید نے یہ کہی ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے کیا ہے، باطل ہونے والی ہے، اور ہر نعمت جو ہے وہ زائل ہو جانے والی، یعنی پورا شعر یہ ہے کہ ہر نعمت یہ زائل ہونے والی ہے اور اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے، یعنی اللہ کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ تو اس کلمے کو، اس کافیے کو، اس مصرع کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے سچی اور سب سے بہترین یہ بات اور شعر ہے۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا مروان بن معاویہ عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفی عن عمرو بن الشرید عن ابیہ قال كنت ردف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي حتى أنشدته 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن كاد ليسلم۔ یعنی حضرت عمر بن شرید یہ اپنے والد
یعنی شرید سے، جن کا نام عبد الملک تھا، اور یہ مشہور صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں حضرت شرید کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. حضور علیہ السلام آگے تشریف فرما تھے اور مجھے یہ سعادت ملی تھی کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے تھا، ردیف تھا. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے امیہ بن ابی سلط، جو عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، اس کے اشعار پڑھنا شروع کیے، اور 100 کے قریب میں نے شعر پڑھے. جب بھی میں کوئی شعر پڑھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اور پڑھو، ہی یعنی اور لے کر آؤ. یہاں تک کہ میں نے 100 اشعار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام لے آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ، یعنی امیہ بن ابی سلط. یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ جو امیہ بن ابی سلط تھا یہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا. اس کے جو اشعار تھے ان کے اندر ایسی حکمت والے باتیں تھیں کہ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے والی تھیں، بھلائی کی باتیں وہ کرتا تھا. تو اب ان باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ خود بھی بھلائی کی طرف آ جاتا، دین کی طرف آ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاتا، لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آیا. اس کے ان اشعار کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امید ظاہر کی کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آیا بلکہ طائف کے محاصرے میں کفر کی حالت کے اندر ہی مر گیا. حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاری وعلی بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله. یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد میں، یعنی مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں منبر بچھایا کرتے تھے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اس پر کھڑے ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مفاخرت فرماتے. مفاخرت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات لوگوں کے سامنے بیان کرتے، او یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منافحت فرماتے، یعنی کفار کو ان کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرتے، اور کفار نے جو گفتگو کی ہوتی تھی اس کے جوابات آپ دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، حسان جب تک دفاع کرتا رہے اس کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما، یا حسان جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتا رہے، رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا رہے، اس وقت تک روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. اب بھی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح القدس کے ذریعے مدد فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی برکت آنے والے لوگوں کو بھی حاصل ہوتی ہے. اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رات میں گفتگو کرنا. یہ چیپٹر لانے کی وجہ یہ ہے، یہ باب جو باندھا ہے امام ترمذی نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ موجود ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضور علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ ان دونوں کے اندر شرط موجود ہے، مقید ہیں، اطلاق پر نہیں ہے. مغرب کے بعد سونا اس صورت میں ناپسندیدہ ہے جب کہ عشاء کی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب یہ ناپسندیدہ ہو جائے گا. اگر اس بات کا اندیشہ نہیں
تو پھر اس صورت میں حرج نہیں کہ بندہ مغرب کے بعد سو جائے۔ اور عشاء کے بعد وہ گفتگو کرنا ممنوع ہے کہ جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی فائدے کی وجہ سے گفتگو کرتا ہے، مثلا مثال کے طور پر علمی گفتگو عشاء کے بعد ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت عشاء کے بعد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے دائرے کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر مہمان آ گئے، اب مہمان کے سامنے بندہ چپ تو رہ نہیں سکتا، تو اس سے گفتگو کرنا پڑی عشاء کے بعد، تو اس میں حرج نہیں کہ دنیا کا فائدہ اس کے اندر موجود ہے، ایک دنیاوی غرض اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے بندہ گفتگو کرتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اگر دنیا یا دین کی کوئی غرض اس کے اندر موجود ہے، آخرت کا فائدہ اس کے اندر موجود ہے، تو پھر اس صورت میں عشاء کے بعد گفتگو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور ظاہر ہمارے زمانے کے اندر تو زیادہ تر باتیں ہی لوگوں کی عشاء کے بعد ہوتی ہیں کہ بہت سو کی صبح ہی جو ہے وہ دوپہر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ چیپٹر یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو یہاں پر ذکر کی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ عائشہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے گفتگو کی اور عجیب و غریب کوئی بات ارشاد فرمائی۔ تو عرب کا ایک شخص تھا جس کا نام خرافہ تھا، جس کا نام خرافہ تھا۔ ایک تو ہوتی خرافات بکنا، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، یعنی ایسی باتیں کرنا جو جھوٹی ہوں، من گھڑت ہوں، اس کو ہمارے یہاں خرافات کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک عرب کے شخص کا نام تھا۔ اس شخص کو زمانہ جاہلیت کے اندر جنات نے قید کر لیا تھا، تو ایک عرصے تک یہ جنات کے قبضے کے اندر رہا تھا اور اس نے وہاں پر طرح طرح کی باتوں کو دیکھا تھا۔ اب یہ آ کے اس نے لوگوں، جب آزاد کر دیا جنات نے، اس کو چھوڑ دیا اس کو، تو یہ آ کے لوگوں سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، ان کو عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا۔ تو اب جو بھی عجیب قسم کی بات بتاتا، یعنی نادر قسم کا کوئی واقعہ سناتا، نادر قسم کی کوئی بات بتاتا، تو عرب والے اس کو کہتے تھے کہ آپ تو خرافہ کی طرح بات کر رہے ہیں، خرافہ کی طرح بات کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے ازواج مطہرات سے اسی طرح گفتگو کی، تو کسی ایک جو زوجہ محترمہ تھیں ام المومنین، انہوں نے کہا کہ آپ کی گفتگو تو ایسی ہے جیسے خرافہ کی گفتگو، جیسے وہ عجیب باتیں بیان کرتا تھا، عجیب قصے بیان کرتا تھا، اس کی تو بات جھوٹی ہو سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہے، تو مقصود تھا عجیب بات کے اندر تشبیہ دینا کہ آپ کی بات اس کی طرح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ خرافہ کون تھا، کیا تھا خرافہ؟ پھر خود ارشاد فرمائیں کہ خرافہ کان رجلا من عذرہ، خرافہ جو ہے یہ قبیلہ عذرہ کا ایک شخص تھا جس کو جنات نے زمانہ جاہلیت میں اپنے پاس قید کر لیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس ایک زمانے تک رہا، پھر اس کے بعد جنات نے اس کو انسانوں کے پاس چھوڑ دیا، تو وہ لوگوں سے وہ باتیں بیان کرتا تھا جو اس نے جنات کے اندر عجیب باتیں دیکھی تھیں۔ تو اب لوگ کہتے تھے حدیث و خرافہ، یعنی ایسی بات کہ جو خرافہ کی طرح ہے، یعنی کوئی بھی عجیب بات دیکھتے سنتے تو کہتے تھے کہ خرافہ کی بات کی طرح بات ہے۔ یہ کب گفتگو ہوئی؟ رات کو گفتگو ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب گفتگو فرمائی؟ رات کے وقت گفتگو فرمائی، لیکن کس سے فرمائی؟ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اور ان کو قصہ بیان کیا تاکہ ان کی دل جوئی ہو، ان کے دل کے اندر خوشی داخل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ اب وہ عجیب واقعہ کیا تھا یہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمر، حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقیل الثقفی عبد اللہ بن عقیل عن مجالد عن الشعبی عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت حدث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلة نساءه حدیثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجب فقال الناس حديث خرافة۔ تو یہ رات میں گفتگو کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یہاں پر
امام ترمذی بیان فرما رہے ہیں، ثمر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ثمر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ جب درخت کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر گرتی ہے تو اس کو ثمر بولتے ہیں۔ اسی سے سامر اور سمیر نکلا ہے، یعنی رات میں قصہ بیان کرنے والا۔ تو چونکہ چاند کی روشنی کب ہوتی ہے؟ رات کے وقت ہوتی ہے، تو جب یہ رات کو گفتگو کرتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں ثمر بولتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں کس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔